کلاس میٹرک کے تمام بچوں کو مدر مونٹیسری اسکول اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ درس ثانی با سورۃ الانفال آیات 38 تا 44 آپ کا یہ 5واں سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار سے مخاطب ہیں، کچھ ترغیب ہے اور کچھ ترہیب۔ ترغیب اس کی یہ ہے کہ اگر وہ ان تمام غلط کاموں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ترہیب، ڈر، دھمکی یہ ہے کہ اگر وہ اب بھی باز نہ آئیں تو سمجھ لیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی نیا قانون نہیں بنے گا، بلکہ پہلے زمانے کے کافروں کے لیے جو قانون جاری ہو چکا ہے وہی ان پر بھی جاری کر دیا جائے گا، اور دنیا میں ہلاک و برباد ہوں گے اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہوں گے اس طرح کے لوگ۔ آگے دیکھیں، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دو الفاظ، فتنہ، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور دوسرا دین۔ یہ دونوں الفاظ کیا ہیں؟ بعض نے کہا کہ فتنے سے مراد کفر و شرک ہے اور دین سے مراد دین اسلام ہے۔ تو جیسے کہ ایک روایت میں آتا بھی ہے کہ جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ مسلمانوں کو کفار سے قتال اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک کہ کفر مٹ کر اس کی جگہ اسلام آ جائے، اسلام کے سوا کوئی دین مذہب باقی نہ رہے۔ اس صورت میں یہ حکم صرف اہل مکہ اور اہل عرب کے لیے مخصوص ہوگا، کیونکہ جزیرۃ العرب اسلام کا گھر ہے، اس میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین رہے تو سمجھو کہ اسلام خطرے میں ہے۔ باقی ساری دنیا میں دوسرے ادیان مذاہب کو قائم رکھا جا سکتا ہے، کہیں بہت سارے ملک ہیں جہاں ہندو اور مسلمان دونوں کے دونوں رہ رہے ہوتے ہیں، کافر مسلمان دونوں رہ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت اور دوسری احادیث وغیرہ بھی ان پہ اس طرح کا اشارہ ملتا ہے۔ اور ایک اور بات میں بھی اس طرح آتا ہے کہ فتنے سے مراد اس جگہ وہ ایذا اور عذاب و مصیبت ہے جس کا سلسلہ کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ہمیشہ جاری رہا تھا۔ جب تک کہ مسلمان مکہ میں تھے تو مسلمان ہر وقت ان کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں سہتے رہے۔ پھر جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو ایک ایک مسلمان کا تعاقب کر کے انہوں نے باقاعدہ مسلمان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ مدینہ جب مسلمان پہنچ گئے اس کے بعد بھی ان لوگوں کا، یعنی مکہ والوں کا، اللہ کے رسول کے زمانے میں ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، کسی نہ کسی بہانے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ کہ اس کے مقابل دین کے معنی ہوئے قہر و غلبہ۔ اس صورت میں تفسیر آیت یہ ہوگی کہ مسلمان کو کفار سے اس وقت تک قتال کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ مسلمان ان کے مظالم سے محفوظ نہ ہو اور دین اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے کہ وہ غیروں کے مظالم سے مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں۔ اور تقریباً اس آیت کا مفہوم یہ تک ہی نکلتا ہے۔ تو تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر اسلام کے خلاف جہاد و قتال اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ مسلمانوں پر ان کے مظالم کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اسلام کو سب دینوں پر غلبہ حاصل نہ ہو، اور یہ صورت صرف قرب قیامت میں ہوگی، اس لیے جہاد کا حکم قیامت تک جاری اور باقی رہے گا۔ اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد و قتال کے نتیجے میں دو صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔
ایک یہ کہ مسلمانوں پر ظلم سے باز آ جائیں، خواہ اس طرح کے اسلامی برادری میں داخل ہو کر بھائی بن جائیں، یہ اس طرح کے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم و ستم سے باز آ جائیں اور اطاعت کا معاہدہ کر لیں۔ دوسرے کہ وہ ان دونوں صورتوں میں سے کسی کو قبول ہی نہ کریں اور مقابلے پر جمے رہیں۔ اگلی جو آیت ہے ان دونوں صورتوں کے احکام اس میں آ رہے ہیں۔ کون سی؟ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اس کا حاصل یہ کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے خلاف جہاد کو بند کر دیا جائے۔ اس صورت میں مسلمان کو یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ معرکہ قتال کے بعد کفار کی طرف سے صلح کا معاہدہ یا مسلمان ہو جانے کا اظہار بہت ممکن ہے کہ انہوں نے معاہدہ تو کر لیا ہے، ظلم تو ختم کر دیا، لیکن ہو سکتا ہے یہ کوئی جنگی چال ہو اور دھوکہ ہو۔ ایسی صورت میں جنگ بند کر دینا مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب ان الفاظ میں دیا گیا ہے کہ مسلمان تو ظاہری اعمال کے پابند ہیں، دلوں کا دیکھنے والا اور ان کے مخفی جو راز ہیں ان کا جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے جب وہ مسلمان ہونے کا اظہار کریں، کفار جب مسلمان ہونے کا اظہار کر رہے ہیں اور معاہدہ یا صلح کر لیں مسلمانوں سے، تو اس وقت مسلمان مجبور ہیں کہ وہ اپنا جہاد قتال بند کر دیں۔ رہا یہ معاملہ کہ انہوں نے سچے دل سے اسلام یا صلح کو قبول کیا ہے یا اس میں دھوکہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے جانتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اس کا دوسرا انتقام، کوئی نہ کوئی انتظام خدا کی طرف سے ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو ان خیالات اور خطرات پر اپنے معاملات کی بنیاد نہیں رکھنا چاہیے، غرض اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر وہ معاہدہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہی ہے۔ مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کی حکم کی پابندی کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے آسانی پیدا کرتے رہیں گے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ یعنی اگر وہ بات نہ مانے تو تم یہ سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار حمایتی ہے اور وہ بہت اچھا حمایتی اور بہت اچھا مددگار ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم و جبر اور کفر و شرک سے باز نہ آئیں تو مسلمانوں کے ذمہ وہی حکم ہے جو اوپر مذکور ہوا کہ ان سے قتال جاری رکھیں، اور جہاد و قتال چونکہ بڑے لشکر اور بہت سے اسلحہ اور ساز و سامان ان تمام چیزوں پر موقوف ہے، اور مسلمانوں کو عام طور پر یہ چیزیں کم حاصل تھیں، اس لیے یہ ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو حکم قتال بھاری معلوم ہو، یا اپنی قلت تعداد اور قلت سامان کی وجہ سے یہ محسوس ہونے لگے کہ ہم مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس کا علاج اس طرح کیا گیا کہ مسلمانوں کو بتلایا گیا اگرچہ تعداد اور سامان کافروں کے پاس مسلمانوں سے زیادہ ہے مانا، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت اور حمایت کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کفار کہاں سے لائیں گے؟ جو مسلمانوں کو حاصل ہے، جن کو ہر میدان میں اپنے ساتھ مشاہدہ کرتے دیکھ بھی رہے ہیں مسلمان۔ اور فرمایا کہ یوں تو امداد و حمایت دنیا میں ہر فریق کو کسی نہ کسی سے حاصل ہو ہی جاتی ہے، مگر اس مددگار کی قوت، طاقت اور علم و تجربہ، اگر سامنے والے کے پاس تجربہ تمام کی تمام چیزیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، قوت اور علم و بصر سب سے زیادہ ہے، برابر بھی سارے جہان کو حاصل نہیں ہو سکتی، ذرا سی بھی حاصل نہیں ہو سکتی جتنے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ وہ سب سے بہتر حمایتی اور مددگار ہے۔ تو کفار کتنی ترقی کر لیں، کتنے اپنے ساتھ لوگ بٹھا لیں، لیکن خدا کے سامنے وہ سب کے سب بے بس ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو بنائیں گے۔